السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک بڑا جملہ ہے سوورنٹی کے بارے میں کہ جی ہم اپنی سوورنٹی کا ہر وقت تحفظ کریں گے۔ آج ایک برطانوی صحافی نے بڑا چپتا ہوا جوابی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا جی آج ہمیں پتہ چل گیا ہے، پچھلے ہم ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر مقبول ترین ادارہ کون سا ہے۔ وہ واشنگٹن نہیں ہے، اگر ملک کے حوالے سے دیکھا جائے، وہ لندن نہیں ہے، وہ دہلی نہیں ہے، وہ طالبان بھی نہیں ہے۔ وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو بجلی بناتے ہیں اور جنہیں بجلی سپلائی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑے ڈیمونسٹریشن جو پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ سوورنٹی کے ایشو پہ نہیں ہو رہے، وہ ڈرون کے اوپر نہیں ہو رہے، وہ امریکن انٹرونشن پہ نہیں ہو رہے، وہ کسی چیز پہ نہیں ہو رہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی آپ نہیں دے سکیں گے تو ہم جو ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم اس کو جلا کے رکھ دیں گے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا غصہ کس جگہ پر نکل رہا ہے، اور یقیناً نکلنا چاہیے۔ مسئلہ ہے کیا؟ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج ہم مسئلے کا ماضی، مسئلے کا حال اور مسئلے کا مستقبل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے پاس 3 ایکسپرٹس موجود ہیں، کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ٹیکنیکل بات کریں گے، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک بھی معلومات پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور اس سیکٹر پر اور معیشت پر بالخصوص بہت لکھا ہے انہوں نے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ثاقب شیرانی جو ہیں چیف ایگزیکٹو میکرو اکنامک انسائٹ، معیشت کو اوورال بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس سیکٹر پر بھی نظر ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور انجینئر ارشد ایچ عباسی صاحب جو ایڈوائزر ہیں آج کل ایس ڈی پی آئی، اس کے علاوہ بالخصوص اسی سیکٹر کے اوپر آپ نے کام کیا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ میں بالکل بنیادی سوال جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اس سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں مختصراً۔ آپ عباسی صاحب فرمائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ ہے کیا، یہ ہوتی کیا چیز ہے لوڈ شیڈنگ؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے پاس جتنی ڈیمانڈ ہے، جتنے کنزیومر آج کل آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 5% اینولی کے حساب سے گروتھ ہو رہی ہے۔ اب جنریشن جو ہمارے پاس، یعنی میں پہلے بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ 3 سورس ہیں ہمارے پاس۔ ایک گیس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ایک بجلی سے، اور ایک فرنس آئل سے، اور کچھ تھوڑی سی نیوکلیئر، اور کچھ 0.05% کوئلے سے بھی۔ ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ جو کوئلے سے بجلی بنتی ہے اس کا ریٹ تقریباً 4 روپے ہے، فرنس آئل سے 12 سے لے کے 15 روپے، ویری کرتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے ہماری جنریشنز کی، تھرمل پاور پلانٹ کی۔ گیس سے 7 روپے، ہائیڈرو کی 37 پیسے آج بھی، ٹھیک اور نیوکلیر جو ہے وہ تقریباً 2 روپے ہے۔ ٹھیک۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیرف ہے، یعنی جو لوگ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ کم ہے جتنی جنریشن کاسٹ ہے۔ گورنمنٹ کو ہر یونٹ کے پیچھے تقریباً 2 روپے ایک سبسڈی اپنے جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس وقت ہماری جو کمپوزیشن ہے 68% گیس پہ یا آئل پہ ہے۔ اب جو آئل پہ ہے 38%، دیکھیے اس کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے، فرنس آئل جب پورٹ لاتے ہیں، بڑھتی ہیں یہاں بھی بڑھ جاتی آپ نے بھی کتنے پروگرام کیے عرب جی۔ سپرنگ کے اوپر، ابھی تقریباً 68,000 کے قریب فرنس آئل ہے۔ ایک جب یہ ہم ایڈ کرتے ہیں پوری باسکٹ میں تو اس سے ہماری جو انرجی کی قیمت ہے ایک تو وہ بڑھ جاتی ہے، دوسری بات یہ کہ گیس کی ایک بڑی شارٹیج ہے۔ ٹھیک۔ گیس دیکھیے وہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، محدود ہے اور مہنگی محدود ہے، 6.5 بلین سی ایف ٹی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اور 4 بلین سی ایف ٹی بن رہی ہے۔ 20 سال میں ہم نے جو آئی پی پی لگائے تھے اس سے اپنی گیس ہم نے پھونک دی ہے۔ اب جب گیس نہیں ہے تو ہمیں چلانے پڑتے ہیں فرنس آئل پہ، جب فرنس آئل پہ چلاتے ہیں تو مہنگا ہے وہ، تو بہت مہنگا، پھر سرکٹ ڈیڈ جنریٹ ہوتا ہے۔ اچھا ابھی ادھر ہی رہے تو یہ یعنی ثاقب صاحب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو استعمال جو ہمارا ہے، جو ضرورت ہماری ہے وہ زیادہ ہے اور پروڈکشن ہماری کم ہے، تو گیپ سے لوڈ شیڈنگ، یہی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اگر ڈیفائن اس سے زیادہ، اس سے کم، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ اور؟ دیکھیں تقریباً 18,000 روپے کی 18,000 میگا واٹ کی روزانہ مانگ ہے، اور تقریباً جو پروڈیوس ہو رہا ہے، جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ 10,000 10,500 ہو رہا ہے آج کل۔ تو یہ جو ہے گیپ، یہ اور کیوں ہو رہا ہے وہ کچھ حد تک اچھا یہ ڈیمانڈ جو ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ سپریس ڈیمانڈ ہے، یعنی ڈیمانڈ اصل میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر اویلیبلٹی ہو؟ ایکچولی بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ جو ہے یہ ان میٹ ڈیمانڈ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ 8,000 میگا واٹ شارٹ فال ہے، ایکچولی شارٹ فال ہمارا اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ وابڈا نے کیلکولیشن کی ہے نہ کسی نے، کہ یہ ایکچولی ان میٹ ڈیمانڈ کتنا ہے۔ ہم تو صرف جو کنیکشن دیے ہوئے اس پہ چل رہے ہیں کہ مستقبل کی کوئی پلاننگ اس میں نہیں ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو گیپ ہے کہ جی اتنی ہمیں چاہیے یا اتنی لوگوں کو اگر آپ آفر کریں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیٹ می کم بیک ٹو یو، تھوڑا سا ریوائنڈ اور کر لیں عباسی صاحب کی بات بھی اور شیرانی صاحب کی بات بھی۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر جو ہے اسلام آباد میں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی ہے
تو وہ جو عباسی صاحب نے سب سورسز بتائے وہ میں ایک چارٹ بھی آپ کے لیے لایا ہوں. وہ انڈیویجول سورسز جمع کرتے کرتے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 18,170 لگ بھگ میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. ٹھیک. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 18,000 کو آپ 10 سے 15% کم کر لیں, 16-17,000 کے قریب ہمارے پاس ڈیپینڈیبل کیپیسٹی. اس وقت ڈیمانڈ کی جو فگرز آ رہی ہیں وہ بھی تقریباً 15-16,000 کی آ رہی ہیں. ٹھیک. تو مقصد یہ ہوا کہ جتنی انسٹال کیپیسٹی اس وقت آپ کے پاس ہے تقریباً اتنی ہی ڈیمانڈ ہے. تو انسٹال کیپیسٹی ملک کے پاس موجود ہے, تو پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں. ہاں, انسٹال کیپیسٹی اور ڈیمانڈ کو اتنا بڑا گیپ تقریباً نہیں, بالکل گیپ نہیں آتا. اگر آپ ساری ڈیپینڈیبل کیپیسٹی کو چلا دیں تو اب فیوچر ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں, ابھی ڈیمانڈ جو ایگزسٹ کرتی ہے اس پہ رہ جائیں, اس پہ رہ جائیں ذرا تو وہ میٹ کرتے ہیں. اس میں اگر ڈیفینیشن کہ یہ درست بات ہے. جی یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمارے پاس 21,400 ہے ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کی. ایشو ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دیکھیں نا, آپ کے خود کئی پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید آئی ہے تو آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ تقریباً 10 سال سے ہم نے اس پہ کام نہیں کیا کہ بھائی ہم نے لو کاسٹ جنریشن میں جانا ہے. فنڈامنٹل بیسکلی ایشو یہی ہے. اب اس کے اوپر ابھی دیکھیے نا, اس گورنمنٹ نے رینٹل پاور لگائے, ان کو بھی خیال نہیں آیا کہ بھائی دیکھیے کس پہ چلیں گے, یا گیس پہ یا آئل پہ. گیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا سی این جی کی آپ 2 دن اسٹرائک کی, آپ نے کس طرح اس کو مینج کرنا ہے. جب فرنس سال پہ چلاتے ہیں, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے ایک صاحب یہاں پہ نندی پور کا بار بار کہہ رہے ہیں, بھائی وہ کس پہ چلائیں گے. نندی پور کا وہ میں لے کے آتا ہوں, وہ دراصل پروگرام شروع ہوتا ہے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نندی پور بیچ میں سے کدھر, نندی پور ہے کیا. تو اچھا, یہ جو ہمارے پاس جو بنانے کی کیپیسٹی ہے مزید بجلی, سپوز کریں کہ ایون ہی ہے, لیکن جو گیپ ہے وہ کیا ہمارے ملک میں یونیک گیپ ہے یا دنیا بھر میں ہوتے ہیں گیپ اور دنیا اس کو فل کرنے کے, واٹ از یور اسسمنٹ. دوسری معاشی قوتیں یہ بننا چاہتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں, گیپ کے ساتھ چلتی ہیں, پورا کر کے چلتی ہیں؟ نہیں, ایکچولی تو دیکھیں جو ملیشیا یا باقی جو ممالک کی ترقی کی, کوریا, تائیوان, انہوں نے ریڈنڈنسی بلڈ کی سسٹم ہے. اگر 20,000 کی مانگ تھی تو انہوں نے 25,000 لگایا, 30,000 لگایا, آگے گئے نا. اسے ہمارا جو ہے یونیکنیس یہ ہے کہ یہ جو گیپ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کارپوریٹ ڈیٹ کی وجہ سے. انٹر سرکولر جو سرکولر ڈیٹ, ہم انٹر کارپوریٹ سرکولر ڈیٹ جو کہتے ہیں, یہ بیسکلی بنیادی طور پہ یہ ہے, جیسے عباسی صاحب نے اس کا ایک جھلک دی کہ اگر ہماری پیپکو کی یا وابڈا کی اگر کاسٹ آف جنریشن جیسے 14 روپے, 12 روپے, 11 روپے ہے, تو حکومت جو وصول کر رہی ہے وہ 7 روپے کر رہی ہے بل کے اوپر. ٹھیک. اور ایکچولی جو ان کو مل رہا ہے وہ تقریباً اگر آپ کٹوتی کر لیں کہ لوگ جو نہیں دے رہے ہیں, حکومت کے ادارے نہیں دے رہے ہیں, عوام نہیں دے رہی ہے, وہ ایوریج اگر نکال دیں تو تقریباً ان کو 6 روپے 6.5 روپے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اس سوال کو بالکل سادہ رکھنا چاہتا ہوں اور ترتیب میں چلنا چاہتا ہوں. یہ سرکولر ڈیٹ پہ میں ابھی آتا ہوں, لیکن پہلے اس کو ذرا آپ کلیئر کر دیں کیونکہ لوگوں کو معلوم آ جائے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے پاس کوئی جواب نہیں, لہٰذا میں نے آپ کو اس وجہ سے زحمت دی یہاں پر. تو ہم کیا لوڈ شیڈنگ میں ہم یونیک ہیں یا نہیں, یہ میرا سوال وہی. جی, پہلے یہ دیکھ لیجیے, پیپکو جو ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے, یہ حکومت کا کلیم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو بجلی جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے, ہم آگے صارفین کو سستی دے رہے ہیں, اور وہ جو ڈفرنس ہے سستی اور مہنگی میں وہ سرکولر ڈیٹ بنتا چلا جا رہا ہے, یہ ہمارے پہ قرض کرتا چلا جا رہا ہے. یہ آرگیومنٹ بھی پورا ویلڈ نہیں لگتا, بیکاز پچھلے کئی ماہ سے حکومت جو ہے وہ ٹیرف بڑھائی چلی جا رہی ہے, لیکن وہ جو سستی اور مہنگی کا ڈفرنس ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا, سرکولر ڈیٹ چلے جا رہا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں کہ جو براڈ کیٹیگرائزیشن ہے, جن ممالک نے اپنے پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دیا, جنرلی ان میں یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ جو ہے نا یہ بہت کم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. جن ممالک میں یہ پبلک سیکٹر میں چلتا رہا وہاں پہ کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور آتی ہے. وہ جام شورو وغیرہ یہ جب انہوں نے دے دیے نجی اداروں کو کہ جب آپ چلائیں تو ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی. صرف وہ نہیں, پورا پاور سیکٹر آپ کو پبلک. اچھا, اس میں اگر آپ ایڈ کر دیں. میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ دنیا میں اور ہے, تو اس پروگرام کی کہ میں ایک گڈ نیوز بتا دوں, آل اٹس ویری بیڈ نیوز. بنگلہ دیش میں ابھی 6,000 کی پروڈکشن ہے, جنریشن ہے, اور 8,500 ان کی ڈیمانڈ ہے. ایک غلطی ان سے بھی ہوئی ہے ہماری طرح, جس طرح ہمارے پالیسی میکر تھے, انہوں نے اپنے گیس ریزرو کو بڑا اوور اسٹیمیٹ کیا تھا. تو آل آف سڈن یہ ہوا ہے, اب دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی انڈسٹری دوبارہ شفل ہو رہی ہے, بلکہ ابھی نیکسٹ ویک مجھے ہی بلایا. دوسری ایک اور بات, جیسے فرق سلیم کی بات ایڈ کر دوں, دیکھیے ہم نے کے ایس سی کو یہاں پہ پرائیویٹ کیا تھا. میں ایک فگر دے دوں, 13 سی ایف ٹی سے وہ 1 یونٹ بناتے ہیں,
जबकि आईपीपी इवन जो जिनको एज ऑन टुडे 0.2 CFT से एक यूनिट बनाते हैं, KEFC को लास्ट 3 साल में देखें तो मुझे जी उसमें एक 0% कोई एडिशन हुई। अभी रिसेंटली मैं इस पे स्टडी कर से कोई फर्क उसकी सेहत पर नहीं आई एम सॉरी फॉर सलीम, लेकिन आप पूछें कराची के क्या हुआ, कहते 500 हमने ऐड किया, 500 मेगावाट। मेरे ख्याल में अभी भी पेप्को की एज ऑन टुडे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप एवेल्युएट करें तो KEFC से बहुत बेहतर है। दूसरी बात एक और, जैसे जैसे बिजली आप महंगी करते हैं, देखिए चोरी, थेफ्ट, लाइन लॉसेस बढ़ते जाते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बता दूं, आपको शायद किसी भी नहीं, फाटा में इस वक्त 600 मेगावाट की डिमांड है, 1800 मिलियन की एनुअली मंथली उसकी जनरेशन वो कंज्यूम करते हैं, 50,000 बिल देते हैं। ये भी कमाल है। और एक बताऊं, एक और सुन लीजिए जी, वहां पे जो कंजम्पशन है वो चाइना से ज्यादा हाई है। और ये नहीं, मैंने फाटा में 1 साल काम किया, वो कहते आज आप हमें कुछ रिलीफ दे दें, हम ये देयर इज नो मीटरिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो अब एक तरफ एक चोरी का ये भी तरीका है जी कि आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर गैस ले लें, मतलब सारे पाकिस्तान को और रेट पे मिल रहा हो और आपके सेक्टर को जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है उसको किसी और रेट के ऊपर, वो भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म की एक थेफ्ट होती है। ये चीज बहुत बड़ी एक स्टडी है। अच्छा, मैं जरा ब्रेक के बाद आता हूँ, मेरे जो ब्रेक छोटे छोटे बीच में, तो बड़ी स्टडी की बाद में बात करते हैं। नाज़रीन, सवालों के जवाब ले रहे हैं कि लोड शेडिंग है क्या, पाकिस्तान में ही हो रही है, किसी और जगह तो नहीं हो रही है, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अभी हम आएंगे बिजली जो बनाने वाले हैं ज्यादा बिजली क्यों नहीं बना सकते हैं, इस इशू पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।